پسینہ ہے حسن کونین کا خزینہ ہے، جس کی خوشبو ہے میری سانسوں میں، جس کی خوشبو ہے میری سانسوں میں، نام اس شہر کا مدینہ ہے، جس کی خوشبو ہے میری سانسوں میں، نام اس شہر کا مدینہ ہے، جس کی خوشبو ہے میری سانسوں میں، نام اس شہر کا مدینہ ہے۔ اور سرنگو ہیں جہاں ستم کے پہاڑ، سرنگو ہیں جہاں ستم کے پہاڑ، میرے شبیر کا وہ سینہ ہے، سرنگو ہیں جہاں ستم کے پہاڑ، میرے شبیر کا وہ سینہ ہے۔ دور ہوں شہر مصطفیٰ سے جنید، دور ہوں شہر مصطفیٰ سے جنید، یہ بھی جینا بھی کوئی جینا ہے، دور ہوں شہر مصطفیٰ سے جنید، یہ بھی جینا بھی کوئی جینا ہے۔ آئی حضرات، یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہی سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی، دھڑکتے دل سے، لرزتی ہوئی نگاہوں سے، حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کنول کھل کے پھول ہو جائیں، کہ آرزو کے کنول کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں، دل و نظر کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آیا، اور وہ ساعت سعید آئی جسے آپ دیکھنے کے لیے بے قرار تھے، جسے آپ سننے کے لیے بے قرار تھے۔ مراد میری خاور علم و ادب، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور سیدی سرکار نیاز میاں صاحب قبلہ مقدس النورانی جو کرسی خطابت پر جلوہ بار ہیں۔ آئیے حضرات، اپنی اس عظیم رہنما کا استقبال دونوں ہاتھوں کو ربیع نور کا جھنڈا بنا کر فضاؤں میں لہرا کے کریں، نعرہ تکبیر۔ ابھی میں نے آپ سے ایک التجا کی تھی کہ جب نعرہ لگے تو لگے کہ جانے سارے مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ میں اکثر ایک بات یہ کہہ دیا کرتا ہوں علامہ صاحب قبلہ کہ آنسو سے کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا، آنسو سے کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا، 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا، محفل میں جو آئے ہو تو خاموش نہ بیٹھو، شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ نعرہ ایسا لگائیں کہ لگے عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایسے نعرہ لگا رہے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ابھی تو تازہ تازہ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھانا خراب کر رہے ہیں میرے بھائی، کم سے کم اس کا حق ادا کریں۔ سب سے پیارا میرا نعرہ نعرہ تکبیر ہے، وقت پڑ جائے تو دشمن کے لیے شمشیر ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو گونجا بدر کے میدان میں، کب کبھی تاریخ سے لشکر شیطان میں، یہ صحابہ کے مقدس خواب کی تعبیر ہے۔ سب سے پیارا میرا نعرہ نعرہ تکبیر ہے۔ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے استقبال کریں اولاد غوث اعظم کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، اولاد غوث اعظم سید نیاز میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ سوئے ہوئے کو حوصلہ انقلاب دو، سوئے ہوئے کو حوصلہ انقلاب دو، پھر پیر کی یہ شب کو نیا ماہتاب دو، اس کے سوا نہیں ہے دو عالم کا کچھ علاج، عالم کو پھر پیام رسالت معاف دو۔ خاور علم و ادب، کرسی خطابت پر جلوہ بار ہیں، کہاں تک کتنا نوازیں گے، یہ حضرت کا کرم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان يطوف بہما، وما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شورائے عظام، محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھیں۔
सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी व आलिहि जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तसल्ली अलैहि। और ये मोटी नहीं हो रहा, कुछ पतली निकल रही है, थोड़ा सा एकदम प्लेन करके थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ। शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत रोज़ा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत रोज़ा ही कुछ ऐसा है। और अकीदत का शेर मुलाहजा फरमाएं कि उनके दर पर ऐसा झुका दिल उठने का अब नाम नहीं, उनके दिल पर ऐसा झुका दिल उठने का अब नाम नहीं, अहले शरीयत हैं सख्ते में सजदा ही कुछ ऐसा है, अहले शरीयत हैं सख्ते में सजदा ही कुछ ऐसा है। हजरात, आज हम और आप यहाँ पर आली जनाब वहीद आलम साहब के दरवाजे पर इकट्ठा हुए हैं इस सिलसिले में कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर और अल्लाह के प्यारे रसूल के मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। यकीनन ये वो खुश नसीबी है जो हर इंसान को या हर मुसलमान को नहीं मिलती, और जिसके दिल में तड़प होती है, जिसके दिल में आरज़ू होती है, जिसके दिल में ये तमन्ना होती है कि काश मैं हुजूर के रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर लूं, काश मुझे गुंबदे खजरा का दीदार हो जाए, जब ये तड़प दिल में होगी, ये आरज़ू दिल में होगी, तो यकीन जाने कि अगर इंसान के पास मालो असबाब नहीं है, इंसान के पास अगर दौलत नहीं है, इंसान के पास अगर रुपया पैसा नहीं है, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। मायने अगर कोई चीज है, किसी चीज का माना तो वो सिर्फ ये है कि दिल में सच्ची तड़प होनी चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, जिसको कोई शायर ये कहता है कि नहीं मालो ज़र तो क्या है मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो ज़र तो क्या है मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू जानिबे मदीना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू जानिबे मदीना। तो यकीनन अगर सच्ची तड़प होती है, सच्ची लगन होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की इस आरज़ू और तमन्ना को पूरा फरमाता है। और वही असबाब पैदा करने वाला है, वही मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब वही मुहैया करता है। हमें और आपको सिर्फ कोशिश करनी होती है, दिल में इरादा रखना होता है, पक्का इरादा करना होता है, और ये तड़प और लगन जब दिल में पैदा हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद बखुद सारी चीज और सारे सामान, सारे असबाब वो मुहैया करा देता है। वरना आप खुद देखते होंगे, अपने मोहल्ले में देखें, अपने शहर में देखें, अपने गांव में देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी एक दिन में लाखों रुपए, लेकिन फिर भी उन्हें ज़ियारते हरमैन शरीफैन की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला अता नहीं करता है। लाख रुपया भरा है, लाख उनके पास पैसा है,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں حج بیت اللہ لکھا ہی نہیں ہے، خانہ کعبہ کی زیارت لکھا ہی نہیں ہے، گنبد خضرا کی زیارت لکھا ہی نہیں ہے، ان کے دل میں اس کی طلب ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز ہونے کے باوجود انہیں اس نیک کام سے اور اس افضل کام سے محروم رکھتا ہے۔ لیکن ایک غریب ہے، ایک وہ انسان ہے جو مشکل سے اپنی روزی روٹی چلاتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں سچی طلب اور سچی تمنا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی بھی زیارت کرے اور رسول اللہ کے گھر کی بھی زیارت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زائرین مدینہ، گنبد خضرا، سنہری جالی، نعرہ حیدری۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علی جناب وحید عالم صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس حج کو حج مقبول اور حج مبرور بنائے، آمین، اور اپنی بارگاہ میں ان کے حج کو قبول کرے۔ آمین۔ اس وجہ سے کہ ادا کرنا الگ چیز ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے کیا مقبول ہو جانا، اللہ کا قبول کر لینا، یہ الگ بات ہے۔ اور چونکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے، مجھ کو دوسری جگہ بھی جانا ہے، اور ابھی حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ ابھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ حج بیت اللہ پر جو بھی حضرات، جو بھی خواتین جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ پر یا گنبد خضرا پر جو پہلی نگاہ جب آدمی کی پڑتی ہے، خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو جو دعا انسان مانگ لیتا ہے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی حجاج کرام چاہے وہ خانہ کعبہ پہلے جائیں یا پہلے مدینہ منورہ جائیں، جب پہلی نگاہ اس پر پڑے تو ایک دعا نہ مانگیں، بلکہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی میں جتنی دعائیں مانگوں سب میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی دعائیں میں مانگوں یہ ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالی میری قبول فرمائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب جب وہ دعا مانگے گا، چاہے وہ خانہ کعبہ میں مانگے، چاہے وہ صفا مروہ کے درمیان مانگے، چاہے وہ میدان منی میں، میدان عرفات میں مانگے، چاہے جہاں پر وہ دعا مانگے، جب یہ دعا اس نے مانگ لی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی وہ دعا مانگے گا ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مین مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، حاجی صاحب کو کچھ معلومات ہو جائے یہ ضرور۔ مین مقصد یہ ہے کہ جب بھی عازمین حج ہمارے جو بھی جائیں، زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ وہ اپنا وقت اگر مسجد مدینہ شریف میں ہے تو مسجد نبوی میں گزاریں، اور اگر وہ مکے میں ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہے وہ حدود حرم کے اندر گزاریں۔ اور جو بھی نماز نفل بھی پڑھنا ہو تو وہ جا کر کے مسجد نبوی اور حرم کعبہ میں پڑھیں، اس وجہ سے کہ یہاں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو ایک رکعت نماز کا ثواب حدیثوں میں آیا ہے کہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے ایک رکعت کا ثواب
वहां पर 50,000 का होता है। सुभान अल्लाह। लेकिन मक्का शरीफ यानी खाने काबा में जो नमाज पढ़ी जाती है, वहां मसला ये भी है कि जिस तरीके से नीट के एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है, तो वैसे ही खाने काबा के अंदर भी माइनस मार्किंग भी लागू, कि अगर एक रकात पढ़ा तो 1 लाख का सवाब तो मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा गुनाह हो गया तो गुनाह क्या क्या है, जो अजाब होता है वो भी उतने ही गुनाह मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लेकिन ये मेरे हुजूर का करम है कि मस्जिद नबवी में ये माइनस मार्किंग नहीं लागू। वहां आप 1 रकात पढ़ेंगे तो 50,000 का सवाब मिलेगा, एक नेकी करेंगे 50,000 नेकी का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी माफ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। उसे माफ फरमा देते हैं, आपके सवाब में कोई कटौती नहीं है। तो वहां पर जब भी जाएं ये कोशिश करें कि अपने जो जरूरियात के काम है उसको निपटा करके जल्द अज जल्द मस्जिद नबवी पहुंचे और अपना ज्यादातर वक्त वहां पर गुजारें। सुभान अल्लाह। और रियाजुल जन्ना के अंदर 2 रकात नमाज जरूर अदा करें। और वहां चूंकि कम से कम 1 हफ्ता रहना है तो वहां पर जाकर के सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वहां औरतों का टाइम अलग होता है और मर्दों का टाइम अलग होता है। रियाजुल जन्ना में जब औरतों का वक्त होगा तो कनात के जरिए से रियाजुल जन्ना को घेर दिया जाता है, उसके अंदर कोई मर्द नहीं जा पाता। और जब मर्दों का वक्त होता है तो औरतों के लिए वहां पर जाना क्या है, रोक दिया जाता है। तो रियाजुल जन्ना के अंदर कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ें, जो कि अय्याम हज है, वहां भीड़ बहुत होती है। आप खाली दिन में जाएंगे तब भी वहां एक आदमी के पीछे 2-3 आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़े रहे। तो ये कोशिश करें कि आप 2 ही रकात पढ़ें ताकि जो आपके पीछे है उसको भी मौका मिल जाए। तो इस तरीके से वहां पर जाएं तो इबादत रियाजत में अपना ज्यादा वक्त सर्फ करें। हिंदुस्तान के बहुत हाजी लोग जाते हैं वहां कस के खाना खा के और अपने क्या कमरे ही में पड़े रहते हैं। इस तरह से करने से कोई मतलब नहीं। आप इतने दूर गए तो इतने दूर जा करके आपने अपना रुपया पैसा सब कुछ खर्च किया है सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ अल्लाह की सिर्फ इबादत करने आए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह के रसूल की बारगाह में हम सलातो सलाम पेश करने आए हैं, हम दरूद पढ़ने के लिए आए हैं। लिहाजा जितना ज्यादा वक्त हो सके ये चाहिए कि हम वो वक्त को मस्जिद नबवी में गुजारें, और जब मक्का शरीफ पहुंचे तो वहां ज्यादा से ज्यादा वक्त खाने काबा के अंदर गुजारें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस चीज का ध्यान दें कि जब तक आप एहराम बांधे रहे, वैसे भी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन खास करके जब आप एहराम के अंदर हों तो ये कोशिश करें कि आपके जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप किसी चीज की जियारत के लिए किसी दूसरे को धक्का मुक्की मत लगाएं, क्योंकि वहां जो भी है सब मेहमाने रसूल और अल्लाह के मेहमान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में अल्लाह के मेहमान, मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल के मेहमान। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों के साथ अगर आपने जाने अनजाने में धक्का मुक्की भी कर दिया तो यकीनन ये शान रिसालत के भी खिलाफ है और ये खाने काबा के क्या उसूल और ज़वाबित के भी खिलाफ है। तो इसकी कोशिश करें कि अपनी जात से कोई तकलीफ ना पहुंचे। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी लोग इसे अपना सर बहुत खुजलाते हैं, दाढ़ी बहुत खुजलाते हैं, तो एहराम बांधने के बाद इससे बहुत परहेज करने की जरूरत है। अगर आपके दाढ़ी का एक बाल भी निकल करके गिर गया तो आपके ऊपर क्या है, वो दम वाजिब हो जाएगा।
اور دم کے مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی کیا ہے، بکرے کی دمبے کی جو بھی ہوگی وہ کیا ہے، ایک قربانی کیا ہے وہ واجب ہو جائے. تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ احرام باندھیں تو احرام باندھنے کے بعد کیا ہے، نہ تو داڑھی اس طریقے سے ہاتھ لگائیں داڑھی میں، نہ تو اس طریقے سے بال میں، کہ ہمارے کیا ہے بال، کوئی بال بھی کیا ہے جسم کا گرنا نہیں چاہیے. اگر وہ گرتا ہے تو کیا ہے وہاں پر دم واجب ہو جاتا ہے. ہمارے حاجی صاحب وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تو حج کر کے ماشاءاللہ آئے ہیں، ان کو تو کیا پریکٹیکل بھی ہے اس چیز کا. تو بس یہ بتانا مقصد ہے کہ وقت بھی اب زیادہ ہو رہا ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جتنے دن رہیں اپنے وقت کو عبادت میں گزاریں، اپنے وقت کو اللہ کی ریاضت میں گزاریں. ہم مسجد نبوی میں رہیں تو عبادت میں گزاریں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں. اور ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر کے جب سلام پڑھیں یا درود پڑھیں تو وہ دھیمی آواز میں پڑھیں. ہمارے کچھ ہندوستانی بھائی جاتے ہیں اور جوش کے اندر وہ تیزی میں پڑھنے لگتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، لیکن علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ حضور کے روضے پر تیز آواز میں کیا ہے بولنا بھی منع. ظاہر سی بات ہے تیز آواز میں آپ بول نہیں سکتے، تو تیز آواز میں آپ صلاۃ و سلام بھی نہ پڑھیں اور نہ ہی اتنی تیز آواز میں آپ درود پڑھیں، بلکہ آپ اس انداز میں پڑھیں کہ لگے کہ آپ کیا ہے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام اور درود پیش کریں. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پر کیا ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے جو حج کے ارکان ہیں، سارے ارکان بھی ہمیں اور آپ کو جو بھی حاجی وہاں پر جائے کوشش کرے کہ سارے ارکان کو بخیر و خوبی کے ساتھ ادا کیا جائے. تو بس اتنی سی بات تھی. بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہمارے عازمین حج یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور خاص کر کے ہم اور آپ جن کے دروازے پر اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں لوگوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور سارے صغائر